سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حق خود ارادیت کے جائز مطالبے پر حریت پسند کشمیری عوام کو دبانے کے لیے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں اور اظہار رائے کی آزادی پر مکمل پابندی اور شہری آزادیوں پر قدغنوں سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں نام نہاد نارملسی کا بھارتی بیانیہ جھوٹ ثابت ہو چکا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال فسطائی بھارتی حکومت کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ کشمیر کے بہادر عوام نے کبھی اپنے مادر وطن پر بھارت کے جبری فوجی قبضے کو تسلیم نہیں کیا اور وہ اس کا مقابلہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ بھارت کا آخری فوجی سرزمین کشمیر سے نکل نہیں جاتا۔ حریت ترجمان نے بھارتی تسلط سے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدائے کشمیر کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارتی مظالم، قتل و غارت، جبری گرفتاریوں اور املاک کی تباہی کے باوجود تحریک مزاحمت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا۔ حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ عالمی ادارے کی منظور شدہ قراردادوں کی روشنی میں دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کریں اور کشمیر میں معصوم شہریوں کے قتل کا نوٹس لیں۔ حریت کانفرنس نے تنازع جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ بھارت سے کشمیریوں کی نسل کشی کو فوری طور پر بند کرانے اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کا مطالبہ کیا جائے۔ بھارتی فوج کی طرف سے جاری ظلم و ستم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے حال ہی میں سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں ایک جعلی مقابلے میں معصوم شہریوں کے قتل اور انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت علاقے میں نسل کشی کر رہا ہے اور اس نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس نے شہید اطہر مشتاق وانی کی میت سمیت بھارتی فوجیوں کی طرف سے 2020 سے جعلی مقابلوں میں شہید کیے گئے تمام کشمیریوں کی میتیں ان کے لواحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد آسن انتو نے کہا کہ لواحقین کو اپنے پیاروں کی میتیں نہ دینا انسانیت کے اصولوں اور بین الاقوامی قوانین اور جنیوا کنونشنز کی بھی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام شہداء کو ان کی ورثہ کی خواہشات کے مطابق باعزت تدفین کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں 2020 کے آغاز سے کم از کم 83 افراد کو ان کے گھروں سے دور اہل خانہ کی خواہشات کے برخلاف دفن کیا گیا۔ آسن انتو نے مختلف جعلی مقابلوں میں شہید کیے گئے افراد کے لواحقین سے اپیل کی کہ وہ 29 نومبر کو متفقہ طور پر اپنے پیاروں کی میتوں کی واپسی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کریں۔ انہوں نے سول سوسائٹی، بار ایسوسی ایشن اور تاجر برادری پر بھی زور دیا کہ وہ متاثرہ خاندانوں کے احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ آسن انتو نے مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی اداروں کو حیدر پورہ میں معصوم شہریوں کے قتل کی تحقیقات کی اجازت دے تاکہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف مل سکے۔